سب کچھ ممکن ہے. آج سے کوئی 200-400-500 سال پہلے کہتا کہ جی چاند پہ چلے جائیں گے, مریخ پہ چلے جائیں گے, یا انسان ایک ایسا پرندہ بنائے گا جس کو ہوائی جہاز کہیں گے اور اس میں ہزاروں لوگ سفر کریں گے, اور وہ پرندہ کہیں رکے گا بھی نہیں, نہ اس کو پیاس لگے گی نہ اس کو بھوک لگے گی, تو کو مانتا. ہوتا یہ ہے کہ کتنی کمٹمنٹ ہے. مٹھی بھر لوگ الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں, یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں, اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ ہمارے جو بھارتی بھائی ہیں وہ اس کو غلط نہ سمجھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ریزسٹ کبھی کرنا چاہیے. اگر کوئی کمیونٹی نہیں رہنا چاہتی, ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں, جوائنٹ بزنس ہے, باپ نہیں رہتا ہے یا کوئی بھی وجہ, جو کہتے ہیں کہ جی بٹوارا کر لو, ختم ہو گئی بات, زمینیں ہیں وہ آپس میں بانٹ لو. گھر ہے, اگر کوئی ایک بھائی نہیں خرید سکتا, بیچ کے روز کے پیسے تقسیم کر لو. سو اف اے کمیونٹی, یہ نہیں کہ 2-4 ساتھی ہوں یا کوئی وارداتی اکٹھے ہو کے یہ کرنا چاہیں, نو دیٹس ناٹ آن. لیکن اگر لاک اسٹاک اینڈ بیرل ایک کمیونٹی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو ٹھیک ہے. میرے سے مراد میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, تو نہیں ہے. بنگلہ دیش ہے, میں نے تو اس وقت بھی دکھ مجھے ہوا, دکھ علیحدہ بات ہے. میں کسی غیر خاندان میں بھی اگر دیکھوں گا کہ بھائیوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو مجھے افسوس ہوگا, خوشی ہوگی اگر وہ اکٹھے رہیں. سو مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا, میں تھا بھی اس وقت, بالکل ہی بہت چھوٹی عمر تھی, تو بٹ بیسکلی مجھے اس وقت بھی اس کا افسوس اپنی جگہ پہ. بٹ سگے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے, وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اگر عقل مند ہوں گے, ہوش مند ہوں گے, پیار محبت سے ہوں گے, آئندہ بھی ملتے رہیں گے, آگے بچوں کے بھی کوئی رشتے ہو جائیں گے. اگر جاہل ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے, مقدمے بازیاں کریں گے, آپس میں لڑیں جھگڑیں گے, ختم ہو جائے گا. آپ ان پڑھ سے ان پڑھ, جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پوچھ لیں, اسلام کے بارے میں بنیادی علم ہے. وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے, وہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں, وہ جانتا ہے قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے. آپ اس سے پوچھو کہ جھوٹ یار اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے, وہ کہے گا تو بہت برا ہوتا ہے جی. جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھیں رشوت, وہ آپ کو بتا دے گا کہ بہت برا ہے, بہت جہنمی ہوتا ہے رشوت لینے والا دینے والا. اس کے باوجود یہ ملک کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. تبلیغیں کرتے رہو, نتیجہ دیکھ لو, 2 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں اس ملک میں. آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے, پرو آنیسٹی, پرو اچھائی ماحول, جہاں دیکھیں ویسٹ میں جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے, یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہے. وہاں زندہ رہنا آسان ہے, یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے. آپ سرکاری افسران کی دیکھیں, جب ایس ایچ او کی پاورز دیکھیں, ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھو, تم پاگل ہو, تم جاہل ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حرام کھا کے زندہ رہے گا. ایک علاقے کا وہ چودھری ہے, تنخواہ اس کی دیکھو, 2 بچے نہیں پڑھا سکتا. تو آپ کو ایک ماحول, منصفانہ ماحول آپ کو تخلیق کرنا پڑے گا, تاکہ جو بندہ اچھا انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے, آدمی نہیں, آدمی تو بھیڑیا ہوتا ہے, جو انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے, جو ایک مسلمان بن کے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہاں سارے کا سارا جو گیر اپ ہوا ہے وہ بددھیانتی پہ, خیانت پہ, ظلم پہ, زیادتی پہ, وہ سارا سسٹم ایسا ہے. مجھے بتائیں کوئی بھی آدمی جو جاب کرتا ہے مثلا سرکاری ملازم کیسے زندہ ہے؟ مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. بہت پڑھے لکھے
آدمی تھے تو میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا یہ کام. انہوں نے وجوہات پوچھی تو میں نے ان کو 3 وجوہات بتائیں. ایک میں نے کہا کہ میں نے اپنے فادر کو میں نے کہا جی کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, میں نہ کسی کا ملازم ہو سکتا ہوں, ماتحت ہو سکتا ہوں, نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں, میں زندگی انڈیپینڈنٹ. تو ہنس کے کہنے لگے کہ ایسا کون سا کام ہے. میں نے کہا جی رائٹنگ ہے. انہوں نے کہا بھوکے مرو گے. میں نے کہا جی میں بھوکا مر لوں گا. اس زمانے میں فلم کا بڑا گلیمر تھا, بہت زیادہ. فلم کے رائٹرز کا بڑا نام ریاض شاہد, خلیل کیسر, انور کمال پاشا, بچپن میں ہم ان کے نام دیکھتے تھے پوچھتے. تو میں نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں. اچھا مجھے کہتے ہیں give me the next reason. میں نے نیکسٹ ریزن ان کو دی کہ جی یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں, میرے فادر کے بہت سینئر قاسم رضوی وغیرہ مرحوم اور شمشاد حسین صاحب, یہ اس طرح کے لوگ میرے والد کے دوست ہیں. میں نے کہا جی آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر, یہ نومیڈ سے جیسے خانہ بدوش سے ہوتے میں نہیں کر سکتا ساری زندگی. میرے 2 تعلق میرا کو دوستیاں بن گئیں کسی شہر میں, پتہ لگے گا ابھی وہ پروسیس میں ہی ہے, تو میں دوسری جگہ پہ تیسری جگہ. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا نیکسٹ. تو میں نے کہا جی نیکسٹ یہ ہے کہ دے آر ہائیلی انڈر پیڈ پیپل. یہ سوائے اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے, اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے, مس یوز کرنے کے. اگر کوئی راشی نہیں بھی ہے, اگر وہ براہ راست رشوت نہیں بھی لیتا, تو وہ اور طریقوں سے خود کو فیسیلیٹیٹ کر لیتا ہے, چونکہ لاجیکل ہے ہی نہیں. آپ ایک 19ویں 20ویں ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کبھی پیکج دیکھو تو حیرت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو خاتون نے کیا بہت اچھا. اور اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, خاتون اسی طرح ریئیکٹ کرے, اور جو ارد گرد ہیں, جس کو کسی ماں نے جنا ہے, جس کے گھر میں کوئی بہن ہے, بیٹی ہے, اس کو چاہیے اپنی اس بہن کو, اس بیٹی کو کے ساتھ مل کے اس کو چتر ماریں. کیونکہ اس ملک میں جو ہے نا وہ جسٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا 16 سال لگ جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک. سارے ملک کی جیلیں غریب غربا سے بھری ہوئی ہیں. یہ پورے کا پورا نظام ایک اس طرح کا نظام ہے, یہ ایسا ایک جال ہے جس میں صرف مینڈک پھنستے ہیں, مگرمچھ جال میں سے نکل جاتا ہے. یہ کمال ہے اس کا. اور یہ جتنے میں نے آج بھی اپنے ایک پروگرام میں جیو پہ جو رپورٹ کارڈ میں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی نیا جگاڑ سوچو, کوئی آ جائے اس نظام کے اندر, اس کلونیل نظام کے اندر. لوگوں کا 74 سال میں رج کے کرپٹ کر چکے. ہم پہلے کو بہت اعلیٰ لوگ نہیں تھے. سچی بات یہ ہے, برے صغیر کے لوگ وہ لوگ ہیں, ظاہر ہے امپورٹ تو بہت کم ہوئے نا. ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں جن کا اوریجن عربس کا اوریجن ہے, یا سینٹرل ایشیا سے ہیں, یا ایران سے, یا افغانستان سے, لوکل لوگ ہی تھے جو وہ بیچارے. انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان آ گئے, اسلام قبول کر لو, تھوڑا ریلیف ملے گا. ان کی زندگیاں بہت تلخ تھیں. سندھ میں اسلام کی آمد سے پہلے جو یہ ہوتی تھیں جسے انٹچبلس کہتے, جس کا چھوٹی دلت ملچ شودر ٹائپ, اس طرح کے ان کی زندگیاں آپ جانتے ہیں. ان کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں تھی, یہ سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے تھے, ٹوپی وغیرہ. جن کو پیچھے جھاڑو باندھنا پڑتا تھا, کمپلسری تھا یہ جھاڑو. کیوں؟ تاکہ ناپاک قدم جو تمہارے پڑ رہے ہیں اس دھرتی پہ, جھاڑو کے ساتھ ساتھ یہ لیول تھا. جھونپڑیوں میں رہتے تھے, اور اگر کسی جھونپڑی کے باہر جوتا ہوتا تھا کسی سائیں کا یا فن خاں کا یا جو بھی ہے, تو دلت ملچ وغیرہ اس طرح کے لوگ بیچارے اپنے گھروں میں نہیں گھس سکتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو
सलातीन दिल्ली ने तंग आके, सब ने नहीं, दो ने, 3 ने, उन्होंने कम तो होते थे उस वक्त भी, सदियों पुरानी बात है, अंदाजा लगाए आप। उन्होंने तंग आके स्क्वाड्स भेजने शुरू किए कि मसलन सरकारी मुलाजिम गया, उसने सामान खरीदा, एक सेर ये दे दो, एक सेर वो दे दो करके, और जब सामान उसने खरीद लिया, उसने इशारा किया, पीछे से टीम के बाकी लोग आ गए, सरकारी टीम के, तराजू असली और बाट जिसे कहते हैं, बटा, वो भी उनके पास, उन्होंने सामान तोला, उन्होंने कहा जी इस किलो में से इतना कम है, इस किलो में से इतना कम है, इस किलो में से इतना कम, टोटल वेट इतना। तो उन्होंने कहा दुकानदार को लिटाओ, इतना गोश्त जिंदा काट दो। ये तो हाल था। सो इधर जब तक ये सारे का सारा सिस्टम गला सड़ा, 30 साल हो गए मुझे, मैं इस सिस्टम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मुसलसल, किसी के पल्ले नहीं पड़ता। आदमखोर निजाम। एक भेड़िया जब चीर फाड़ करता है, कोई शेर, कोई चीता, कोई बघियाड़, वो नजर आ जाता है। दहशतगर्दी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये होता है, धमाका होता है, आग लगती है, खून बहता है, बंदे होते हैं, नजर आ जाते हैं। इससे कई गुना ज्यादा भयानक है जब आप लोगों को सिस्टम्स के थ्रू मारते हैं। आज तक पुलिस तब्दील नहीं हुई, जब से मैंने होश समझा, थाना कल्चर चेंज कर दिया, थाना कब बकवास करते हैं, किसी के बाप ने कभी तब्दील नहीं किया। ये हुकूमत की हिफाजत करते हैं, आवाम की नहीं। और ये थी कॉलोनियल पुलिस गोरे की। सो बेसिक कैरेक्टर ही ना आपने तब्दील नहीं, पे होता क्या है, एक सोसाइटी है जहां बदी परवरिश पाती है। अब बंदा देखता है कि यार मेरे लिए बद होना बहुत जरूरी है। एक सोसाइटी है जिसमें भलाई, नेकी, पाकीज़गी, खूबसूरती परवरिश पाती, लोग उधर अट्रैक्ट होते हैं। पौधों वाला हाल है। हमारे फार्म हाउस पे बेलीपुर मैंने बड़े शौक से लगाए, मुख्तलिफ किस्म के सैकड़ों पौधे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने कीनू लगाए, इतने इतने सा कीनू है। अभी सरगोदा या मखसूस जो बेल्ट है वहां का कीनू देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाती है। इतना इतना बड़ा खूबसूरत रंग और जूसी और बहुत आला लग गए। चूंकि सॉइल वो मट्टी नहीं है, वो मट्टी कुछ और चीजों के लिए बेहतर होगी। जामन लगा हमारे, वो इतना इतना सा जामन है। वो अगर कोई सॉइल और वेदर के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, पानी, मट्टी कैसी है, पानी कैसा है, वो मौसम कैसा है, वो अगर फेवरेबल होगा। इसीलिए ना फलां मतलब जिधर हॉलीवुड बना हुआ है उसको ऑरेंज काउंटी कहते थे एक जमाने, वहाँ ऑरेंजेस बहुत आला होते थे। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अल्लाह पाक ने इस धरती को मुख्तलिफ रंग रूप दिए। किसी को रफ़ी जैसी आवाज़ दे दी, किसी को सादकैन जैसा पेंटर बनने की सलाहियत अता कर दी। इस तरह अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ ज़मीनों में सदियों नहीं हज़ारों साल ये बद्दू भूखे मरते रहे, पाँव में जूता नहीं होता था, खजूर ये वो 5 4 6 गज़ाओं के अलावा गज़ा नहीं थी, अल्लाह पाक ने तेल निकाल दी। सो ज़मीनें इसी तरह सिस्टम्स, एक होता है जिसमें जो एक भले आदमी को की भलाई को प्रमोट करता है, उसकी नश्व नुमा करता है। एक सिस्टम है घेर घार के आपको डाकू, चोर, ठग, जेब कुतरा वो बनने पे मजबूर करता है।